السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ خبروں کے پہلے نشرے کے ساتھ میں ہوں عائشہ مجاہد۔ ابتدا میں پیش ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر کی مرکزی میونسپل کونسل کے انتخابات کی نگران کمیٹی نے 7ویں مرکزی میونسپل کونسل کے انتخابات کے لیے ٹائم ٹیبل کا اعلان کر دیا ہے۔ قطر کی شورا کونسل نے ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن میں قرآن پاک کے نسخوں کو نذر آتش کیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر نے قابض اسرائیلی حکام کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کی 4 فلسطینی بستیوں میں یہودیوں کی دوبارہ واپسی کی اجازت دیے جانے کے قانون کی منظوری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور عرب لیگ نے اعلان کیا ہے کہ 32واں عرب سربراہی اجلاس 19 مئی کو سعودی عرب میں منعقد ہوگا۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر کی مرکزی میونسپل کونسل کے انتخابات کی نگران کمیٹی نے 7ویں مرکزی میونسپل کونسل کے انتخابات کے لیے ٹائم ٹیبل کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹائم ٹیبل کے مطابق ووٹر رجسٹریشن کے لیے درخواستوں کی وصولی 30 اپریل سے 4 مئی تک ہوگی، اور ووٹرز کی ابتدائی فہرستوں کا اعلان 7 مئی کو کیا جائے گا۔ اپیلوں اور شکایات کے لیے درخواستوں کی وصولی کا مرحلہ 7 سے 11 مئی تک ہوگا۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ووٹر لسٹوں میں اپیلوں اور اعتراضات کے فیصلے کا مرحلہ 8 سے 18 مئی تک ہوگا، جس کے بعد حتمی فہرست کا اعلان 21 مئی کو کیا جائے گا۔ 21 مئی سے 25 مئی تک امیدواروں کے کاغذات نامزدگی وصول کیے جائیں گے، اور 28 مئی کو امیدواروں کی ابتدائی فہرست جاری کی جائے گی، جس کے بعد 5 جون تک اس فہرست کے بارے میں اپیلز اور اعتراضات وصول کی جائیں گی، جبکہ 29 مئی سے 8 جون کے درمیانی عرصے میں اپیلوں اور اعتراضات کا جواب دیا جائے گا۔ 11 جون کو امیدواروں کی حتمی فہرست کا اعلان ہوگا، جس کے بعد انتخابی مہم شروع ہوگی، جو الیکشن سے 1 دن پہلے تک جاری رہے گی۔ الیکشن کی تاریخ کا تعین امیر فرمان کے ذریعے کیا جائے گا۔ قطر کی شورا کونسل نے ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن میں قرآن پاک کو نذر آتش کیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ آج تمیم بن حمد ہال میں شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ کی صدارت میں ہونے والے باقاعدہ ہفتہ وار اجلاس میں کونسل نے زور دیتے ہوئے کہا کہ رمضان کے اس مخصوص وقت میں جب مسلمان روحانی ماحول میں عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اس طرز عمل سے ان کے جذبات کو سخت ٹھیس پہنچتی ہے اور ان کی شدید توہین ہوتی ہے۔ کونسل نے متنبہ کیا ہے کہ متعدد یورپی ممالک میں ان ذلت آمیز رویوں کو جاری رکھنے کی اجازت دیے جانے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے، جن کے رواداری اور بقائے باہمی کی اقدار پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ آج کے اجلاس کی کارروائی کے دوران کونسل نے شادی سے متعلق معاملات پر کابینہ کی تجویز کے مطابق وزراء کی کونسل کے جنرل سیکریٹریٹ کے میمورنڈم پر بحث کی۔ شورا کونسل کے اراکین نے خاندانی استحکام کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے شادی کی پارٹیوں میں غیر معمولی نمائش کو محدود کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اجلاس کے دوران قانون سازی کے امور کی کمیٹی کے کام کو ایکسٹینڈ کرنے پر اتفاق کیا تاکہ ریئل اسٹیٹ کے رجسٹریشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک مسودہ قانون کو اسٹڈی کیا جا سکے۔ تنظیم اسلامی تعاون OIC نے ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن میں 2 مختلف مقامات پر قرآن پاک کے نسخوں کو نذر آتش کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ OIC نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آزادی اظہار کی بنیاد پر اس قسم کی اشتعال انگیزی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور عدم برداشت پھیلانے کا موجب ہے۔ بیان میں ڈنمارک کے حکام سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ نفرت انگیز جرائم کے مرتکب افراد کے خلاف ضروری اقدامات کریں اور اس طرح کی اشتعال انگیزیوں کو روکیں۔
قطر چیریٹی نے ترکی کے شہر غازی انٹب میں رمضان کے مقدس مہینے کے آغاز سے اب تک زلزلے اور سیلاب کے متاثرین کے درمیان 1,20,000 افطار پیکیجز تقسیم کیے ہیں۔ یہ افطار پیکیجز خاص طور پر ان افراد میں تقسیم کیے جا رہے ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں اور اس وقت عارضی پناہ گاہوں میں مقیم ہیں۔ ان میں شام کے پناہ گزین، قطر چیریٹی کے زیر کفالت یتیم بچے اور حاجت مند شامی فیملیز شامل ہیں۔ قطر چیریٹی کا کہنا ہے کہ وہ بلدیات اور لوکل اداروں کے تعاون سے متاثرہ علاقوں میں افطار پروجیکٹس جاری رکھے ہوئے ہیں، جن کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں افطار پیکیجز تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے، جو اس وقت ایران کے دورے پر ہیں، آج تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری علی شامخانی کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دیے جانے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر نے قابض اسرائیلی حکام کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کی 4 فلسطینی بستیوں میں یہودیوں کی دوبارہ واپسی کی اجازت دیے جانے کے قانون کی منظوری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی اصولوں اور قوانین کی صریح خلاف ورزی اور فلسطینی عوام کے حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں قابض اسرائیلی فوج کے فلسطینیوں کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ بیان میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودیوں کی آباد کاری کی پالیسی کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ بیان میں فلسطین کے مسئلے کے حل، فلسطینیوں کے جائز حقوق اور سن 1967 کی سرحدوں کے مطابق ان کی ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کے بارے میں، جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو، قطر کے مضبوط موقف کا اعادہ کیا گیا ہے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عرب لیگ نے اعلان کیا ہے کہ 32واں عرب سربراہی عام اجلاس 19 مئی کو سعودی عرب میں منعقد ہوگا۔ عرب لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل سفیر حسام ذکی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سربراہی اجلاس کی تاریخ کا تعین عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابوالغیت کی سعودی حکومت کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ سربراہی اجلاس کی تاریخ کا تعین عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابوالغیت کی سعودی حکومت کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ سربراہی اجلاس سے پہلے سینئر حکام اور وزراء کی سطح پر اجلاس کی تیاری سے متعلق میٹنگز ہوں گی۔ سفیر حسام ذکی نے بتایا کہ رواں سال 2023 میں موریتانیہ میں عرب ترقیاتی سربراہی اجلاس اور سعودی عرب میں عرب افریقی سربراہی اجلاس کے انعقاد کی بھی توقع ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ میلوٹ کاواسوگلو نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس کے ساتھ ٹیلی فون کال کے دوران بحر اسود کے راستے اناج کی ترسیل کے معاہدے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں فریقوں نے اقوام متحدہ میں ترکی کی سرپرستی میں شروع کیے گئے زیرو ویسٹ منصوبے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ 22 جولائی 2022 کو ترکی نے روس، یوکرین اور اقوام متحدہ کے ساتھ یوکرینی بندرگاہوں سے اناج اور خوراک کی محفوظ نقل و حمل کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ شمالی کوریا نے آج اپنے مشرقی سمندری علاقے میں نزدیک مار بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا۔ اس بات کا انکشاف جنوبی کوریا کی فوج نے کیا ہے۔ فوج کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کا کہنا ہے کہ ان کی فوج اس میزائل کے داغے جانے کے بارے میں تفصیلات کا جائزہ لے رہی ہے۔
یاد رہے کہ شمالی کوریا نے گزشتہ ہفتے شروع ہونے والی جنوبی کوریا اور امریکہ کی بری افواج کی جنگی مشقوں پر شدید احتجاج کیا ہے۔ یہ مشقیں اگلے پیر کے روز ختم ہوں گی۔ آج جنوبی بحر الکاہل میں واقع جزائر فجی میں زلزلہ آیا، جسے 5.5 ریکٹر اسکیل پر ریکارڈ کیا گیا۔ زلزلے سے کسی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ جزائر فجی بحر الکاہل میں رنگ آف فائر پر واقع ہے، جہاں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں۔ اور اب کچھ تجارتی خبریں۔ قطر اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس آج صبح ٹریڈنگ کے آغاز کے بعد 24.35 پوائنٹس بڑھ کر 0.24% اضافے کے ساتھ 10,150 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ قطر اسٹاک ایکسچینج کے اعداد و شمار کے مطابق ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں 0.78%، کمیونیکیشن سیکٹر میں 0.58%، انشورنس سیکٹر میں 0.44%، انڈسٹریز سیکٹر میں 0.33% اور بینک اور فائنانشیل سروسز سیکٹر میں 0.78% اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب ٹرانسپورٹ سیکٹر میں 0.02% کمی ہوئی ہے۔ آج صبح 10 بجے قطر اسٹاک ایکسچینج میں 80 ملین قطری ریال کا لین دین ہوا اور 2,781 ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی گئیں۔ قطر سن 2022 میں ٹریڈ سرپلس کے لحاظ سے $97.5 بلین سرپلس کے ساتھ دنیا میں رینک کے اعتبار سے 6 نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ روس کی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قطر جرمنی سے آگے نکل گیا ہے، جو $85.34 بلین سرپلس کے ساتھ عالمی سطح پر 7ویں نمبر پر ہے۔ وزارت تجارت اور صنعت نے اعلان کیا ہے کہ تجارتی مقاصد کے لیے لائسنس یافتہ سروس ولاز کے مالکان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانونی جواب دہی سے بچنے کے لیے مجاز کمرشل سرگرمیوں پر عمل کرتے ہوئے ضروری ریکوائرمنٹس کو پورا کریں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ ولا کے لیے جاری کردہ تجارتی لائسنس میں رجسٹرڈ ایکٹیویٹیز پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آج ایک سرکولر کے ذریعے وزارت نے واضح کیا ہے کہ کمرشل مقاصد کے لیے جاری کردہ لائسنس پورے ولا کے لیے ہوتا ہے اور اس کے ایک حصے کو رہائش گاہ کے طور پر استعمال کرنا منع ہے۔ وزارت تجارت اور صنعت نے گاڑیوں کی خریداری یا ریزرویشنز کرتے وقت صارفین کے لیے کار ڈیلرشپس کی ذمہ داریوں کی وضاحت کی ہے، جن کا مقصد گاڑیوں کی خریداری کا معاہدہ کرتے وقت صارفین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ وزارت نے سن 2023 کا سرکولر نمبر 1 جاری کیا ہے، جس میں گاڑیاں خریدنے یا ریزرو کرتے وقت صارفین کے لیے کار سپلائرز کی ذمہ داریوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ وزارت نے تمام شہریوں اور رہائشیوں سے کہا ہے کہ وہ کار ڈیلرز کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں کال سینٹر 16001 پر یا وزارت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اختتام سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطر کے مرکزی میونسپل کونسل کے انتخابات کی نگران کمیٹی نے 7ویں مرکزی میونسپل کونسل کے انتخابات کے لیے ٹائم ٹیبل کا اعلان کر دیا ہے۔ قطر کی شورا کونسل نے ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن میں قرآن پاک کے نسخوں کو نذر آتش کیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر نے قابض اسرائیلی حکام کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کی 4 فلسطینی بستیوں میں یہودیوں کی دوبارہ واپسی کی اجازت دیے جانے کے قانون کی منظوری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور عرب لیگ نے اعلان کیا ہے کہ 32واں عرب سربراہی اجلاس 19 مئی کو سعودی عرب میں منعقد ہوگا۔ اسی کے ساتھ آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر جناب محمود احمد، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون ہشام خمیس اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ